طرف سے، تمام قرہ حضرات کی طرف سے، اپنے شیخ کامل، ولی کامل، محبوب العلماء والصلحاء حضرت قبلہ والا پیر محمد حامد سرفراز قادری رضوی صاحب کو تازہ تازہ مدینے کی بہاریں لوٹنے پر مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور ان سے عرض کریں گے کہ انشاءاللہ ہم سب کے لیے بھی دعا فرما دیں کہ کچھ سلسلہ ہو جائے اور ہم بھی مسافر مدینہ ہو جائیں انشاءاللہ۔ وقت زیادہ ہو رہا ہے اور میرے فون ہینگ ہونے کی وجہ سے، اس کو ری سیٹ مروانے کی وجہ سے سارے نمبر جو ہیں نا وہ آؤٹ ہو گئے، اس لیے میں اس دفعہ زیادہ پیغام جو ہے نا وہ دوستوں احباب تک نہیں پہنچا سکا، لیکن اللہ کا فضل ہے سارے سنجیدہ لوگ موجود ہیں۔ کوئی نہیں کہ پنیری مطلب 10-12 سال کی پنیری نہیں سامنے بیٹھے، لیکن الحمدللہ رب العالمین سارے بالغ نظر اور بہت سمجھدار اور سلجھے ہوئے لوگ اور علماء اور مفتیان کرام جو ہیں وہ تشریف فرمائے۔ میں عرض کروں گا، عرض گزار ہوں قبلہ پیر صاحب سے کہ وہ اپنے ملفوظات عالیہ سے ہم سب کو درس قرآن کی صورت میں نوازیں گے۔ انشاءاللہ درس قرآن میں ہی ذکر مدینہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر۔ آج طالب علم نہیں نا تو بڑا کل کا میں بھاٹی چڑھے ہوئے، آج دوبارہ کام نہ خراب ہو جائے۔ نعرہ تکبیر۔ ہاتھ کھڑا کرو تو ذرا سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ ماشاءاللہ حضرت بسم اللہ۔ والصلاة والسلام على أفضل خلق الله وعلى آله وأصحابه أجمعين سيد عالم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار انور میں ہم سب ہدیہ صلاۃ والسلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت جلیلہ نے حضرات صحابہ کرام علیہ رضوان کے دلوں میں چراغ توحید کو روشن کیا۔ شمع رسالت کے پروانے اللہ رب العزت کی محبت سے سرشار ہوئے، اور یہ نفوس قدسیہ اللہ رب العزت کے قریب سے قریب تر ہونے کی تمنا رکھتے، اور اس اثناء میں وہ حضور علیہ السلام سے کبھی کبھی وہ باتیں پوچھتے کہ جو پوچھنی بھی حضور ہی سے چاہیے تھی، اور اس کا جواب بھی سرکار ہی عطا فرما سکتے تھے۔ انہی پیارے سوالوں میں سے دیکھیں کتنا پیارا سوال ہے۔ ہم اپنی زندگیوں پہ غور کریں، مختلف مذہبی تقریبات، اجتماعات، پروگراموں میں ہم بھی علماء سے سوال پوچھتے ہیں۔ آج تک ہم نے کون سے اور کتنے اور کس شعبے سے ریلیٹڈ سوالات کیے، لیکن ان پیاروں کے سوال پہ قربان جائیں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام، ہمارا رب کہاں ہے اور کس وقت وہ بہت نزدیک ہوتا ہے؟ کتنا پیارا سوال ہے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کامل مریدوں سے فرمایا کہ اس سوال کے پیچھے تمہاری غرض و غایت کیا ہے؟ عرض کی حضور ہمیں پتہ چل جائے کہ اس وقت کو بہت زیادہ قریب ہوتا ہے تو ہم اس وقت میں اس کے دربار میں فریاد کریں، دعائیں کریں، تاکہ ہماری دعائیں اور التجائیں اس پاک پروردگار کے دربار میں قبول ہو جائیں۔ یعنی ہم کہتے ہیں کہ ہماری مشکلیں کیوں نہیں ٹلتی، غم دور کیوں نہیں ہوتے، بیماریاں دور کیوں نہیں ہوتی؟
کاش کہ ہم بھی صحابہ کرام کے پیچھے پیچھے چل کے وہ راستہ ڈھونڈے کہ رب کب نزدیک ہوتا ہے، کہ ہم اس وقت اس کے دربار کرم میں عرض کریں، فریاد کریں، دعا کریں اور وہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما دیں۔ جب ان شمع رسالت کے پروانوں، ہدایت کے درخشندہ ستاروں یعنی حضرات صحابہ کرام علیہ رضوان نے یہ عرض بارگاہ اقدس میں پیش کی تو عرشوں کے مالک نے قرآن نازل فرمایا۔ یہ قرآن کریم کا دوسرا سپارہ ہے اور ترتیب کے اعتبار سے قرآن کریم کی دوسری سورہ ہے سورہ بقرہ، اور سورہ بقرہ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت ہے، اور حدیث پاک میں مضمون ہے کہ جس گھر میں 3 دن یہ پڑھی جائے ہر قسم کی نحوستوں بے برکتی کو نکال کر یہ باہر پھینکتے ہیں۔ اس میں اس کی آیت نمبر 186 ہے، اور سنیے کہ عرشوں کے مالک نے کیا جواب دیا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، حبیب جب میرے بندے تجھ سے میرے بارے میں پوچھیں نا، میرے بندے پیارے تجھ سے میرے بارے میں پوچھیں، اور یہاں پر الحمدللہ ہمارے اجلہ علماء اور مفتیان کرام بلکہ اساتذہ رونق افروز ہے، یہاں پر صوفیہ اور عارفوں نے کہا کہ گویا اللہ تعالیٰ نے بتا یہ دیا ہے کہ میرے بندے ہیں ہی وہ حبیب جو تجھ سے پوچھتے ہیں، میرے بندے ہی وہ، اب بندے میرے اور تیرے پاس نہ آئیں، وہ تو بلاتا ہے نا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، حبیب اگر یہ اپنی جانوں پہ ظلم کر لیں تو تیرے دربار میں حاضر ہو جائیں۔ تو گرامی قدر حضرات گزارش یہ کر رہا تھا کہ اس پاک پروردگار نے فرمایا پیارے میرے بندے تجھ سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں، فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو محبوب میں قریب ہی ہوتا ہوں۔ ایک قرب مقامی ہوتا ہے، میں اس وقت آپ سے کچھ فاصلے پر کرسی پر بیٹھا ہوں اور آپ مسجد کے حال میں تقریباً میرے قریب کو 1 سال کے فاصلے سے، بلکہ یہ پیر صاحب قبلہ اور ہمارے علماء ادھر جو ہیں وہ مزید میرے قریب ہیں، یہ قرب مقامی ہے۔ اب میں ان سے تو نزدیک ہوں پر دیوار والے احباب سے دور ہوں، ان کے قریب ہوں لیکن وہ جو آخر دیوار پر ان سے دور ہوں، تو اللہ قریب ہے، یہ قرب مقامی کی بات نہیں ہو رہی، وہ اس سے پاک ہے، اس کے جلوے اللہ نور السماوات والارض، اللہ کا نور زمینوں میں بھی ہے اور آسمانوں میں بھی ہے۔ فرمایا کہ اے راہ حق کے متلاشیوں چلتے آؤ، میں دور نہیں ہوں، میں قریب ہی ہوں۔ میرے بندے جب تجھ سے حبیب میرے بارے میں پوچھے تو پیارے فإنی قریب، تو میں قریب ہوں، میں نزدیک ہوں۔ یہاں سے ایک بات اور معلوم ہوئی، اللہ تعالیٰ ہر ایک کے قریب اور نزدیک ہے، لیکن ہر کوئی اللہ کے نزدیک نہیں ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا فرق ہے، اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ عَلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، تو اس پاک پروردگار نے فرمایا کہ میں تمہاری رگے جان سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں، لیکن ہر کوئی اللہ کے قریب نہیں ہے۔ اور حضرات علماء کی خدمت میں سبق سنانے کی غرض سے عرض کرنا ہوں کہ بزرگ اور علماء اور اولیاء فرماتے ہیں جو اللہ کے قریب ہو جائے، اللہ تو ہر کسی کے نزدیک ہے، جو اللہ کے نزدیک ہو جائے وہ ولی اللہ ہو جاتا ہے، اسے رب کا قرب نصیب ہو جاتا ہے۔ اللہ کا قرب نصیب کیسے ہوگا؟ اس قرب کو بھی اللہ کے حبیب کریم علیہ السلام نے بیان فرما دیا۔ صحاح کے اندر حدیث موجود ہے، جان عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ جل جلالہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ فرائض کی ادائیگی اور کثرت سجود کی وجہ سے میرے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ اب نزدیک ہونے کا نسخہ آ گیا سمجھ میں؟ پہلی چیز کیا ہے؟ فرائض کی ادائیگی۔ اور جب ایک مسلمان پر فرائض کی فہرست بیان کی جائے
تو کلمہ شریف پڑھنے کے بعد زبان سے اقرار اور دل کی تصدیق کے بعد جو پہلا فرض ہے وہ نماز ہے۔ اب ایک بندہ نماز پڑھے نہیں اور وہ یہ سمجھے کہ میں مختلف قسم کے حال ہولیے بنا کر وہ ملنگوں والی صورت اختیار کر کے یا سڑک کنارے کسی جگہ پہ قابض ہو کر یا آگ جلا کر یا خدا نخواستہ کسی نشہ اور اشیاء کا استعمال کر کے میں اللہ کے قریب ہو جاؤں، تو جو قریب کرتا ہے اس کے حبیب نے بتا دیا ہے کہ فرضوں سے قریب ہوگا، سجدوں سے قریب ہوگا، اس کی مان کر اس کے قریب ہوگا۔ راستہ فرائض ہے۔ اب مالدار حضرات پہ حج فرض ہے، حج کا سیزن ہے، توجہ ہے نا آپ حضرات؟ اس طرح پوری توجہ، آپ دائیں بائیں نہ دیکھا کریں، اس سے بہت سارے مسئلے بن جاتے ہیں نا، ہاں کی ہاں اور ہاں کی ہاں آ جاتی ہے۔ حج کی جو شرائط ہے، حج کس پہ فرض ہے؟ مسلمان، عاقل، بالغ، آزاد، غیر معذور، مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ پہ حج فرض نہیں، بالغ ہو، نابالغ پہ حج فرض نہیں، بالغ مرد یا عورت، غیر معذور ہو، پائے جو نبینا پہ حج فرض نہیں، باقی شرطیں پائی جائے اور معذور ہے تو حج بدل کرا لے۔ جتنا حج پہ خرچ ہونا ہے، جتنی دیر قیام کی صورت میں خرچ ہونا ہے، ماں باپ یا بیوی بچوں کا نان نفقہ روٹی پانی اس کے ذمہ ہے، تو جتنے دن حج پہ رہے گا اتنا خرچہ، سارا قرضہ اتار کر مال حلال سے اگر اتنا بیلنس ہے، اتنا پیسہ ہے، تو اس بندے پہ حج فرض ہے۔ نبی کریم علیہ السلام و تسلیم نے فرمایا، مفہوم حدیث پیش کر رہا ہوں، کہ جو حج فرض ہونے کے باوجود حج نہ کرے، چاہے وہ یہودی ہو کر مرے، چاہے وہ عیسائی ہو کے مرے، اور حج اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے۔ رات میں ایک حدیث شریف پڑھ رہا تھا تاریخ بغداد میں، خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے اس کو نقل کیا کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، میری امت پہ وقت آئے گا کہ مالدار لوگ سیر سپاٹے کے لیے حج کریں گے، فقراء مانگنے کے لیے حج کریں گے، قرہ دکھانے کے لیے حج کریں گے، دکھاوے کے لیے حج کریں گے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے جو خبر ارشاد فرمائی، آج ہم ان کا عملی مظاہرہ ہماری نگاہوں کے سامنے، اور حج پر پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو فرض بتا رہا ہوں، اللہ کے نزدیک بندہ کیسے ہوتا ہے۔ اب حج پہ پیسہ خرچ ہوتا ہے، ایک بندے کے اکاؤنٹ سے 7 لاکھ 8 لاکھ مائنس ہو جائے، نکل جائے، تو ذہن میں بات تو آتی ہے کہ میاں ہونے جڑنے کتوں نے۔ اللہ کے حبیب کریم علیہ السلام نے فرمایا، مفہوم حدیث پیش کر رہا ہوں، حج میں خرچ کیا گیا پیسہ محتاجی، فقر اور تنگ دستی نہیں لاتا، بلکہ حج میں خرچ کیا گیا پیسہ بندے کو غنی کر دیتا ہے۔ سمجھے آپ؟ حج کے فرض ہونے میں بیٹیوں کی شادی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی یہ کوئی قید نہیں، ماں باپ نے حج کیا ہے یا نہیں کیا یہ کوئی قید نہیں، بیٹوں کو کام دھندے پہ لگایا ہے کہ نہیں لگایا یہ کوئی قید نہیں، آس پڑوس میں کوئی بیوہ بستی ہے کہ نہیں بستی یہ کوئی قید نہیں۔ جب حج کی شرطیں پوری ہو گئی تو بندے پہ حج فرض ہو گیا۔ اسی طرح آگے قربانی آ رہی ہے، واجب ہے صاحب استطاعت پر، صاحب نصاب پر۔ اب یہاں بھی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے دربار میں بہترین قربانی وہ ہے جو قیمت کے اعتبار سے نرالا ہو اور جانور خوب فربا اور صحت مند ہو۔ لیکن ساتھ ہی قرآن پاک میں اگرچہ وہ حج کی قربانی کا تذکرہ آیا ہے، لیکن وہ قربانی بھی اللہ کے قرب کے لیے اور بقرہ عید والی قربانی بھی اللہ کے قرب کے لیے۔ مہربان نے فرمایا، تھوڑے گوشت تھوڑے خون تے میرے کو نہیں آتے۔ جاگ رہے ہیں آپ؟ جاگ رہے ہیں؟ یہ گوشت، یہ چمڑے، یہ کھالے، یہ خون، یہ تو میرے پاس نہیں آتے، اللہ تو تمہارے دلوں کا تقویٰ دیکھتا ہے۔ جانور کے حلق میں چھری چلائی، تکبیر پڑھ کے خون بہہ گیا، اب بندہ پوچھتا ہے، مولا میں نے اتنے لاکھ کا جانور خریدا، ذبح کر دیا ہے تیرے نام پر، میرے نام پر کیا؟ مولا تیرے نام پر۔ اب کیا پوچھتا ہے، الہی اب اس کا کیا کرنا ہے؟ فرمایا چاہے سارا رکھ لے،
چاہے سارا بانٹ دے، چاہے آدھا رکھ لے آدھا، تو یا اللہ اتنے پیسے فرما ساڑھے کو تھوڑا گوشت نہیں آنا، تیرے دل کا تقوی دیکھنا تھا کہ میری راہ میں خرچ کرتے وقت تیرے دل کی کیفیت کیا ہے، تیرے دل کا احساس کیا ہے، تیرے دل کے اندر کون سا جذبہ ہے۔ تو بات بہت رمضان شریف کے روزے گزرے فرض ہیں، اور یہ وہ عبادت کے لیے جس کے لیے مالک نے خود فرمایا الصوم لی، حالانکہ ہر عبادت اس کے لیے التحیات للہ والصلوات والطیبات، لیکن عرشوں کا مالک فرماتا الصوم لی، روزہ میرے لیے اور میں خود اس کی جزا عطا فرماؤں۔ تو میرے بھائیو، اللہ کے قریب ہونا ہے تو کوئی سائڈ کا دائیں بائیں کا رستہ مت ڈھونڈے۔ عموماً ہم بائی پاس اور شارٹ کٹ رستوں کے آتی ہیں، اور عموماً بائی پاس اور شارٹ کٹ رستے ویران ہوتے ہیں، اور ان ویرانوں پہ چور اچکے ڈاکو لٹیرے بیٹھے ہوتے ہیں۔ ہم اللہ کے نزدیک ہونے کے لیے جب شارٹ کٹ رستے ڈھونڈتے ہیں تو کہیں 2 نمبر بابا مل جاتا ہے، کہیں دھوکے باز فقیر مل جاتا ہے، کہیں عقیدے کا لٹیرا مل جاتا ہے، کہیں نظریے کا بیٹھا ہوا بہکانے کے لیے بیٹھا ہوتا ہے۔ اس لیے سیدھا راستہ کون سا ہے؟ جو محبوب خدا کا راستہ، جو حضور کے صحابہ اہل بیت کا راستہ ہے۔ امام کہتے ہیں تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، تو کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلا۔ تو پیارے میرے بندے تجھ سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں کہ میرے حبیب میں قریب ہوتا ہوں، میں قریب ہوں، میں نزدیک ہوں۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اللہ کو دور نہ سمجھا جائے، مالک کو دور ہے۔ عموماً ہم سنتے ہیں، آج بھی دیہاتوں میں ایسی بولی جاتی ہے اللہ کے نیڑے ہو کے سنیں، اگرچہ کہنے والا اس جملے سے واقف بھی نہیں ہوتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ تو نزدیک ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اچھا پھر کیا فرمایا؟ اب چونکہ عرض میں یہ بات بھی شامل تھی کہ ہمیں نزدیک ہونے کی ٹائمنگ کا پتہ چل جائے، ہم اس وقت دعا مانگیں۔ تو پیارے میرے بندے جب تجھ سے میرے بارے میں پوچھیں فَإِنِّي قریب، تو میں نزدیک ہوں، اجیب ہوں، قبول کرتا ہوں۔ اس چیز کو قبول کرتا ہوں دعوت الداع، پکارنے والے کی پکار کو، دعا کرنے والے کی دعا کو۔ اب یہاں درس قرآن کا کہ عشاء کی نماز کے بعد ہوگا، ٹائم ہے نا۔ صحابہ کرام ٹائم ہی جاننا چاہتے تھے، تو خاص وقت بھی ہے جب وہ بہت قرب ادا کریں اور دعائیں قبول ہوں۔ فرما حبیب میں نزدیک ہی ہوں اور عرض فریاد پکار والے کی پکار کو سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں، اذا دعان، وہ جب بھی کرے۔ یہ بادشاہ کا دروازہ نہیں ہے دنیا کے کہ جس کے سونے کا انتظار کیا جائے کہ وہ بیدار کب ہوگا۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے۔ اور یہ آنڈی گوانڈی امیر کبیر بندے کا گھر نہیں ہے کہ ابھی پرسوں سے 500 ادھارا لیا ہے، آج 200 کیوں لے۔ نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا اللہ پسند کرتا ہے جب بندہ اس سے سوال کرے، اور اللہ غضب فرماتا ہے اس پر جو اس کے دربار میں فریاد نہیں کرتا، دعا نہیں کرتا۔ عیسیٰ دعان نے اتنا کچھ کھول کے سامنے رکھ دیا کہ ہمیں گھبرانے اور پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں۔ فرما جب بھی مانگتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ صبح دوپہر شام کی قید کوئی نہیں، نماز کی قید ہے، 3 وقت ممنوع ہے، یا فجر اور عصر کے بعد نوافل ممنوع ہے، لیکن دعا کبھی بھی ممنوع نہیں ہے۔ اب میں تو آپ سے نہیں کہوں گا کہ آپ روٹی سبحان اللہ کہیں جائیں، یہ جو عجیب ہوا ہے کہ میں اس کی عرض کو قبول کرتا ہوں۔ 2 چیزیں بڑے غور سے سنیے گا اس فرق کو۔ ایک چیز یہ ہے
مجھے ضرورت پڑی، آپ کو ضرورت پڑی، اور آپ نے یا میں نے کسی سے کہا یار میری بات سن لو، تو وہ اسی طرح کر لیں۔ اب یہ بتلائیے تو کوئی امید کا حصہ بھی باقی رہے گا کہ یہ ہماری ڈیمانڈ، ہمارے سوال اور ضرورت کو پورا کرے گا؟ ہم کہیں گے کہ جیڑا دھیان نال سننا بھی نہیں جی بے شک، تو وہ ہمیں دے گا کیا؟ وہ ہماری ڈیمانڈ کو پورا کیسا کرے گا؟ مہربان فرماتا ہے ساڈا بوا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اور اگر ایسا ہو، سوالیہ نظریں بڑی جھکی ہوئی ہوتی ہیں، ضرورت مند کی کیفیت بڑی بدلی ہوئی ہوتی ہے۔ یہی بات تھی کہ ایک گاؤں کا رہنے والا سرکار اقدس علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا نا، حالانکہ حضور چٹائی پہ رونق افروز تھے یا کھاد پر رونق افروز تھے، تو میرے سرکار کا جلال دیکھ کر نا وہ کانپنے لگ گیا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا گھبرا نہیں، میں بادشاہ نہیں ہوں بلکہ میں قدید تناول فرمانے والی کا صاحبزادہ ہوں، شہزادہ ہوں۔ یہ قدید عرب کے لوگ گوشت کو سکھا لیتے تھے، بوقت ضرورت اس کو بھون کر کھا لیتے تھے، اور یہ متوسط گھرانوں کی خوراک ہوتی تھی۔ بڑے گھرانوں میں تو جب چاہ ذات پر لٹایا، ذبح کیا اور تازہ گوشت لے لیا۔ تو سرکار نے ایک جملے میں ڈر بھی دور کر دیا۔ وہ فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، سارے نیڑے ہو کے بیٹھ۔ سبحان اللہ۔ تو عزیزہ نے گرامی قدر، عرض میں آپ کی خدمت میں یہ کر رہا تھا کہ اب ایک بندہ اگر پیار سے سن لے، میں نے بھی آپ سے کہا نا یار تو کھل کے گل کر، بے شک، سبحان اللہ، تو یار تو گل تے گل نہ پھر دیکھ لواں گے اپنا تعلق ہے، تو ساڈا محلے دار ہے، دل جوئی کے طریقے پر اگلا جواب دے دے نا، ضرورت پوری کرے یا نہ کرے، آدھا دکھ تو ویسے ہی مٹ جاتا ہے، دیکھو سننا رہا ہے۔ بے شک، حبیب یہ میرے بندے تجھ سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں، تو ان کو کہہ دیں میں قریب ہی ہوتا بے ہوں۔ شک، یہ دنے آواز دین یا دوپہرے ہون یا رات ویلے ہوں، مجیب دعوت الداعی الی دعان، جس وقت بھی مجھے پکارے میں ان کی پکار کو رد نہیں فرماتا بلکہ ان کی عرض کو قبول کرتا ہوں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے جب بندہ کہتا ہے یا رب، سبحان اللہ، تو اللہ فرماتا ہے لبیک عبدی، اے میرے بندے میں تیرے لیے موجود ہوں۔ بے شک، یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں، بے شک، اور میں دوبارہ دہرا دینا چاہتا ہوں یا رب، سبحان اللہ، اللہ فرماتا ہاں میرے بندے۔ سبحان اللہ، ایک ہے عرض پر قبول ہو جانا، رد نہیں کیا۔ بے شک، اب اس کے بعد اگلا مرحلہ ہے کہ جواب تو آیا، اللہ، سبحان اللہ، بے شک، جواب تو آیا، لیکن ہماری کیفیات ہے، ہم کبھی معذرت کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں، ہم روحانیت کی شاہراہ پہ آنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ بے شک، اللہ، سید سجاد سرکار سیدنا امام زین العابدین علی جدہ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم احرام باندھا، حاجی حج کے لیے یا عمرے والا عمرے کے لیے جب احرام باندھے اور وہ نیت کر لے تو اس پہ لازم ہے کہ ایک مرتبہ تلبیہ پڑھے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، آخر تک۔ اگر اس کا تلبیہ قبول ہے، یہ کہتے ہیں اللہ میں حاضر ہوں، اللہ فرماتا میرے بندے میں بھی موجود ہوں۔ بے شک، سبحان اللہ، 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 لیکن اگر اس کا تلبیہ قبول نہیں تو رب فرماتا لا لبیک ولا سعدیک۔ بے شک، امام زین العابدین کریم ابن کریم نے جب تلبیہ میں صرف لبیک پڑھا، چہرے کا رنگ زرد ہو گیا اللہ، اور آپ بے ہوش ہو کے فرش پہ تشریف لے آئے۔ 3 بار یہ ہوا، عرض کیا شہزادہ رسول اقدس ماجرا کیا ہے؟ فرمایا ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں ادھر سے کیا جواب آئے۔ اللہ، اللہ، بے شک، آج عمرہ تو ہم بھی کر رہے ہیں، وہ خوف، وہ خشیت اور وہ خشوع اور وہ خضوع، ہمارا آدھا خشوع و خضوع بلکہ کون حصہ خشوع و خضوع اور توجہ اور ذوق کا تو موبائل نے برباد کر دیا۔ بے شک، ہم اپنے قدم قدم کو
اس کیمرے میں محفوظ کرنا چاہتے ہیں. کعبہ شریف پہ پہلی نظر پڑی ہے تو ہماری نظر کیمرے پر ہے کہ کیمرہ آن ہے کہ نہیں ہے. دور کیا جائیے وہ محبوب خدا علیہ تحیات و ثنا کہ جنہوں نے یہ فرمایا تھا. امام سیوطی نے خصائص میں، امام حسنی نے مجموع الزوائد میں، امام قسطلانی نے مواہب میں، علی متقی ہندی نے کنز المال میں لکھا اللہ نے میرے لیے روئے زمین کو سمیٹ دیا. بس جو کچھ روئے زمین پر ہو رہا ہے، جو قیامت تک ہوگا، میں سب کو یوں دیکھ رہا ہوں جیسے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو. اب ہماری حالت یہ بدل گئی کہ ہم کیمرہ آن کر کے گھر والوں کو دکھا رہے. تو سلام آج کر سرکار سے. جب میرا موبائل نہیں تھا تو تب سرکار کیسے سنتے تھے؟ سبحان اللہ. امام تو مدینے کے راستے کے بارے میں کہتے ہیں ہاں ہاں رہے مدینہ ہے. او غافل ذرا تو جاگ، او پاؤں رکھنے والے یہ جا چشم و سر نہیں ہے. اب روزہ انور پر اگر 100 بندہ سلامی کے لیے پیش ہو رہا ہے تو 90 بندوں نے اپنے موبائل ہاتھوں میں لڑائے ہوئے، اور 90 میں سے 100 میں سے 60 بندے وہ ہیں کہ جن کے ایک ہاتھ میں جوتی ہے. سمجھا رہی آپ کو میری بات؟ 100 بندہ مواجہ اقدس میں سلام کے لیے حاضر ہے، 90 کے ہاتھ میں موبائل اوپر ہے، اور 50 سے 60 وہ ہیں کہ جن کے ہاتھ میں ایک ہاتھ میں چپل ہے، ایک ہاتھ میں موبائل ہے، ایک ہاتھ میں چپل ہے. اور سلامی کہاں دینے آ رہا ہے؟ کہ جن کے تلووں کو جبریل امین نے معراج کی شب بوسہ دیا ہے. ہمیں ہو کیا گیا ہے ادب سے اتنے دور. یہاں پاکستان میں بیٹھ کر تو خاک طیبہ کو آنکھوں کا سرما بنانے کی بات ہوتی ہے، در حبیب پر پہنچ کر وہ سارا ذوق بدل نہیں جاتا. اور میں اپنے تمام بزرگ علماء کی نظر یہ بات کر رہا ہوں. مجھے اس بار سیدی قطب مدینہ جواد مدنی رحمت کے ایک مرید ہیں جنہوں نے 20-25 سال ان کی خدمت کی. انہوں نے بتایا کہ غزالی زمان سید احمد سید کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ 3 دن مدینہ پاک میں ٹھہرتے تھے. اور اس 3 دن میں حکمت کیا تھی کہ پہلے دن آ کر وہ وضو کر کے بیٹھتے، تیسرے دن تک وہ ایک وضو رہتا. اور پھر اس کے بعد مدینے سے رخصت ہو جاتے. فرماتے اس سے بڑھ کر میری طاقت نہیں ہے، بیٹا آپ بیٹھ جاؤ پلیز. 3 دن کیا سمجھے؟ ہم یہ گنتے رہتے ہیں 8 دن رہا نہ 10 دن رہا. پیار والے نے تو کہا تھا وہاں ایک سانس مل جائے، یہی ہے زیست کا حاصل. وہ قسمت کا دھنی ہے جو گیا دم بھر مدینے میں. بات تو یہ ہے کہ رہے تو ہیں، کیا کیا کیفیت کیا. اب ایک ہاتھ میں موبائل، ایک ہاتھ میں چپل، اور حضور کو سلام کرے گا سامنے حاضر ہو کر. قرب خاص کیا. وہ شاعر نے تو بڑی پیاری بات کہی تھی. اس نے کہا کہ میں ایک ہاتھ سے دل کو سنبھالے ہوئے تھا تو تھی ایک ہاتھ میں ان کے روزے کی جالی. دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تو کیسے، نہ یہ ہاتھ خالی نہ یہ ہاتھ خالی. ذکر ہو رہی ہے. میں یہاں پہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جن حضرات کو اللہ تعالیٰ نے اتنی قوت دی ہے کہ وہ فیملی کو ساتھ لے کر عمرے پہ جاتے ہیں، وہ جب تک اپنے بچے بچیوں کو بتا نہ دیں، سمجھا نہ لیں، بلکہ ذہن میں ڈال نہ دیں کہ جا کہاں رہے ہیں، ہرگز لے کر نہ جائیں.
وگرنہ ان کی نظر میں ناران کا گام کشمیر اور دیگر سیاحتی مقامات کی طرح یہ حج عمرہ حضور نے فرمایا بے ہے شک کہ مالدار طبقہ بطور سیاحت حج کرے گا۔ بے شک بے شک بچے اوٹ پٹانگ حرکتیں کر رہے ہیں، بچوں سے میری مراد تو 2 سال کے بچے نہیں، 18 سال 17 سال 19 سال بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، کہاں؟ حضور کے دربار۔ حضرت قطب مدینہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ رادے فرماتے تھے، پوچھا مدینہ شریف میں کیسے رہنا چاہیے؟ جواب دیا اندھے گونگے اور بہرے بن کر۔ بے شک اللہ بہترین وظیفہ، اندھے گونگے بہرے، روزہ شریف کے سوا آنکھ میں چیز کوئی نہ ہو، بے شک اور ذکر و درود کے سوا لب پر کچھ نہ ہو، اور خیر کی بات سننے کے کانوں میں قوت ہی کوئی بے نہیں۔ شک سبحان اللہ اللہ ہمیں توفیق دے۔ آمین آمین انشاءاللہ۔ تو بات کیا ہو رہی تھی کہ دعا کے بارے میں بات ہو رہی تھی۔ دعا کا دین اسلام میں بڑا اہم مقام ہے۔ بے شک حدیث پاک سنیے، حضور سرور عالم علیہ السلام نے فرمایا دعا عبادت ہے۔ بے شک دوسری حدیث شریف فرمایا سرور عالم علیہ السلام نے دعا عبادت کا محض ہے۔ بے شک تیسری حدیث پاک سنیے، یہ ماہانہ درس قرآن و حدیث کی بزم ہے نا۔ تیسری حدیث شریف فرمایا دعا زمینوں اور آسمان کا نور ہے۔ بے شک چوتھی حدیث پاک سنیے، فرمایا نبی کریم علیہ السلام و تسلیم نے